میری جنت بھی ہے، یہ پیارے نبی کا اعلان ہے، یہ پیارے نبی کا اعلان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، رحمت کونین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا یہ کتنا عظیم شان وظیفہ ہے۔ درود پڑھتے جائیں اور اپنے ساری تکالیف کو حل کر دیں۔ کتنا بڑا مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ہے، پڑھیں تو صحیح۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ کوشش سے رہے گی اسی وقت کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ میرے بعد علماء اکرام کی مبارک ٹائم موجود ہے اور کے درمیان میں آل رسول ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد وہ اپنے فیض سے ہمیں فیضیاب کریں گے، اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور مجلہ کریں گے۔ تو درود پاک، رحمت کونین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جو میرا غلام ہر روز مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ؟ ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مصافحہ فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ایمان بھی ہے، جسے میرے آقا مصافحہ فرما لیں مولا تعالیٰ اسے ضرور بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک جس دسترخوان سے لگ جائے پھر آگ میں طاقت نہیں اس دسترخوان کو جلا سکے، اور قیامت والے دن میرے آقا کا سینہ کسی غلام سے لگ جائے تو جہنم میں یہ طاقت نہیں سینے کو جلا سکے۔ تو درود پڑھ لے 50 مرتبہ تو قیامت والے دن علماء اکرام کی پاک زبانی سے قیامت والا دن کون سا دن؟ قیامت والے دن مصافحہ آقا قریب فرمائیں گے۔ تو یہ پاکیزہ مجلس اس حال ثواب کے لیے سجی مولانا صفی محمد کے والد صاحب کے لیے ہم سارے یہاں جمع آئے ہیں، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کے لیے۔ تو آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کے شرف حاصل کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والا میرے والدین کی اور سارے مسلمین کی اس دن، کس دن؟ جس دن حساب کتاب ہونے والا ہے، سب کی مغفرت فرما۔ اسی لیے پاک محفل ہم نے رکھی، اسی دن مغفرت پر جتنے ماں باپ زندہ ہیں وہ والدین کی خدمت کریں، اور جن کے والدین چل بسے ہیں تو وہ اولاد ان کے پیچھے ایصال ثواب کرتی ہے، تو انہیں وہاں فائدہ ملے گا، اور کرنے والوں کو یہاں بھی فائدہ۔ لکھتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی قبر پر جمعہ کے دن جاتا ہے، ہر جمعہ جانا ہی چاہیے، ہر روز جانا چاہیے، روز نہیں تو جمعہ کے دن، کہتے جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے وہاں بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو مولا تعالیٰ سورہ یاسین کا ثواب والدین کو قبر کے اندر عطا فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکی لکھ لیتا ہے۔ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ جایا کرے قبرستان اپنے والدین کی قبر پر، ایصال ثواب پہنچایا کریں۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے صرف ایک بات کر کے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے پیچھے ایصال ثواب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے جن کا آنا جانا روز قبرستان میں زیادہ رہتا تھا، ہر روز قبرستان جاتے آتے تھے۔ بزرگوں کا یہ اصول رہتا تھا جب قبرستان پہنچے تو نیند آتی تو وہیں سو جایا۔ ایک بزرگ قبرستان پہنچے، سبحان اللہ، قبرستان پہنچے اور نیند کا غلبہ آیا، آنکھ لگی، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں؟ قبروں سے مردے نکلے ہیں اور قبرستان میں کچھ چیزیں چن رہے ہیں۔ ایک مردہ اپنی قبر کے قریب یا قبر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے خواب کے ذریعے سے اس مرحوم سے پوچھا کہ بتائیں یہ قبروں سے مردے نکل کر کیا چن رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے رشتہ داروں نے، ان کے
चाहने वालों ने, पड़ोसियों ने ईसाल सवाब जो पेश किया है वही चुन रहे हो। तो आप क्यों नहीं चुनते हो? आप क्यों नहीं चुनते? आपको जरूरत नहीं? का नहीं, मुझे ईसाल सवाब चुनने की जरूरत नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि मैं अपना बेटा हाफिज कुरान बना करके आया हूँ। वो हर रोज दुकान चलाता रहता है और शाम तक एक कुरान पाक पढ़ करके मुझे ईसाल सवाब करता है। तो मुझे चुनने की जरूरत नहीं है। और बुजुर्ग ने ख्वाब के जरिए एड्रेस पूछे कि आपके बेटा कहाँ दुकान है, क्या करते, किसी दुकान का, मिठाई हलवे की दुकान है। तो पूरा दिन दुकान चलाते, फलां गली के अंदर है, और पूरा दिन कुरान पढ़ते रहते। आंख खुली, घर आया, सुबह का इंतजार। जब सुबह का सवेरा चमका तो ये बुजुर्ग उसी बाजार में पहुंचा। अब उस हलवाई की दुकान पर पहुंचा। हलवाई हलवा बेच रहा है और उसके होंठ जो है वो हरकत कर रहे हैं। होंठ हरकत में, या दुकान चलती जा रही है, दुकान चल रही है, होंठों में हरकत। काफी देर तक उसने देखा। काफी देर के बाद पूछा कि मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम हलवा भी बेचते जा रहे हो और किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद तुम्हारे होंठ हिल रहे हो, क्या करते हो? का मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मुझे कुरान का हाफिज बनाया है। जब से दुकान खोलता हूँ उस वक्त से लेकर के शाम तक एक पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ और वालिद साहब को ईसाल सवाब। ये कुरान है, ये कुरान। सुने तो सही, पूरा दिन हलवा बेचे और यहाँ जरा जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, गौर करें, कुरान को पढ़ें। अपने बच्चों को एक इशारा करूं, बच्चों को भी पढ़ाएं। मोबाइल के जरिए मैंने एक वीडियो देखा कि पाकिस्तान के अंदर ड्राइवर था, सुबह बस में बैठता, जहां तक जाना होता पूरे दिन का रास्ता काटता। आधा रास्ता चलता तो कुरान शरीफ आधा वहां जाकर पहुंचता और फिर वापिस आता तो पूरा कुरान खत्म। एक मास्टर साहब रोज बस में बैठते थे, वो देखा करते थे कि ये बात नहीं करते, होंठ हिलते जा रहे हैं, होंठ हिलते जा रहे हैं। उसने पूछ लिया एक दिन कि ये क्या है? किसी से बात तो करते नहीं, होंठ किस लिए हिलाते हो? कहा मैं कुरान का हाफिज हूँ। जब गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ वहां से कुरान पढ़ना चालू कर देता हूँ और जहां तक पहुंचता हूँ वहां तक आधा कुरान खत्म कर लेता हूँ, फिर वापसी पहुंच करके आधा और खत्म कर लेता हूँ। हर रोज पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ। आज कहते कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, टाइम नहीं है कि दुकान पर बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकते, खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए कुरान नहीं पढ़ सकते, सुन नहीं सकते। ये हमने हमारी आंखों से देखा भी है। जब हमारी खेतों के अंदर ट्रैक्टर या ऊँटों के जरिए पहुंचते थे तो बिस्मिल्लाह करके बीज बोया जाता था, इतना अनाज होता था कि 12 महीने तक आते। आज वही कह दिया है, अनाज कैसा होता है? शुरुआत गीत से हो रही है। तो कुरान, अब मुझे बताएं, हम इस बात से महरूम नहीं है, बस इशारा करूं और बात को मुकम्मल करूं। हम महरूम नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं। रब्बुल अनाम का करम फजल है, रहमत कौनैन की नजर इनायत रे, हमें भी एक ऐसे पीर से नवाजा है जिस पीर ने मुरीदों के लिए, चाहने वालों के लिए एक इल्म की कला कायम करके दे दिया। ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, आओ दीन का इल्म हासिल करो और शरीयत के दायरे में चलना सीखो और अपने वालिदैन के पीछे इशारे सवाब भी करते रहो। मर्दे कलंदर ने एक किला बना के दिया, जरा सा में शऊर है, शऊर पैदा करे रब ने, ऐसी नेमत हमें अता फरमाई। नेमत ऐसी अता फरमाई, कैसी नेमत है? नेमत कैसी? मेरे पास बड़ी तारीफ नहीं, क्या तारीफ करूं उस नेमत की, ज़बान में ताकत नहीं है। वो ऐसी ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़ातों से हम वाबस्ता हैं। मैंने सैयद अहमद शाह की ज़बानी से सुना है, ऐसी ज़ातों से वाबस्ता हम तो इंसान है। अगर लोनी शरीफ के कलंदर ऊंट जैसे हैवान पर बैठ जाए तो ऊंट जैसे हैवान के अंदर से जिक्र होता था, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह ऊंट भी पढ़ता। ऐसे खानदान से वाबस्ता है। कमजोरियां न दिखाएं, चेहरे जिनके साफ हैं ऊंट से सबक लें, चेहरों को ऊपर मुस्तफा की सुन्नत सजाए।
نماز سے دور ہے، کافی دور چلے، ہمارا درست یہی ملا ہے لونی شریف کی پاک دھرتی سے محمود الاولیاء کی ذات نے ہمیں یہی درست دیا ہے۔ دیکھو ہم نے تو صرف قبر مبارک کی زیارت کی، قبر کی پڑھتے تھے اس دور میں جب ہم لونی شریف پہنچتے صبح کے وقت شام کے وقت قبر حاضری دیتے تھے نا مزار کے اندر، تو ہمیں گھبراہٹ لگتا تھا، اندر جاتے تو گھبراہٹ کیسا، کوئی بھول ہو جاتی تو گھبراتے کہیں بزرگ بول نہ، ایسا گھبراہٹ لگتا تھا۔ ایسا ان میں بہت ساروں نے بزرگ کو دیکھا دیدار کیے ہوئے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بزرگ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے اور ٹکڑے کھا کر کے جب مزار پر جاتے تو یہ گھبراہٹ رہتی تھی کہ غلطی ہوئی ہے کہیں بزرگ بول نہ پڑے، زندہ ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا ہوگا خوش نصیب وہ آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو سلامت رکھے جن آنکھوں نے سید محمود الاولیاء کی زیارت کی، ان کی چاہنے والے ہیں۔ ذرا اپنے اندر شعور پیدا کریے، رب کا کرم ہے، رحمت عالم کی نظر عنایت ہے کہ یہاں کہاں سے محفلیں تھیں، اور پھر یہ جو آج ہم ایصال ثواب کی محفلیں سجا رہے ہیں، معلوم کے پیچھے یہ بھی سید المحمود الاولیاء اور بابا قوم و ملت کے خلیفہ خاص مولانا میر محمد صاحب کی محنت رنگ لائی۔ یہی ہر جگہ پر جہاں بھی کوئی مرحوم ہوتا تھا وہ اپنے ذریعے سے مائک وغیرہ لے کر جاتے تھے، محفلیں منعقد کرتے تھے، یہ نام لے کر جاتے تھے لونی شریف والوں کا، تو کام بن گیا ہے۔ آج ہر جگہ پر جہاں بھی زیارت ہوتی ہے وہ محفل کی شکل میں ہوتی ہے، کام بن گیا ہے۔ تو ایسوں سے ہم وابستہ ہے تو اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، مضبوط بناؤ۔ کیوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جو وضو ہر روز کراتے تھے تہجد کا، حضرت ربیہ، میرے آقا نے جنت دی تھی، بات نہیں کروں گا، صرف اشارہ ہے، جنت دی، اور میرے آقا نے کہا کہ ربیہ جنت تو میں نے میرے ساتھ والی تجھے دے دی ہے، لیکن اب بچانا تیرا کام ہے۔ کیا ہے؟ بچانا تیرا کام ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ میرے آقا نے کہا کہ سجدوں سے جنت کو بچا کرانا۔ تو اے محمود الاولیاء کے پروان دیوانوں، محمود الاولیاء نے اونٹ پر بیٹھ کر کے یہاں جو دورے لگائے تھے، دورے لگا کر ہمیں یہی درس دے رہے تھے کہ راجستھان والوں، ریگستان میں رہنے والوں، جنت کا راستہ دکھانا میرا کام ہے، اس پر چلنا تمہارا کام ہے۔ اگر چل کر کے آ گئے میدان قیامت میں تو ساتھ میں لے کر جانا بھی میرا کام ہے، ساتھ میں لے کر جانا بھی میرا کام ہے۔ رب کا کرم دیکھیں، یہ سارا اندھیرا تھا، رب نے کرم فرمایا، جب اولیاء اللہ کے سیدوں کے غلام ہوئے، ولی والا انہیں بناتا تھا تو وہ بھی کسی کی طرف نظر کریں تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے، زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کرم ہے سیدوں کا، اور ہمارے اوپر خاص طور پر لونی شریف کے قلندروں کا کرم ہے کہ سیدی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ روزے دھڑی نے جب اس علاقے پر نظر ڈالی تو جاہلت کا اندھیرا نظر آیا، جاہلت کا اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اب اگر کوئی اپنے حساب سے اندھیرے میں چل رہا ہے تو میں صرف یہی کہوں گا یہ غلطی تمہاری ہے، لیکن قربان جاؤں علی اکبر شاہ جیلانی کی ذات پر، اور پھر آگے بڑھ کر کے ملاقاتیہ شریف والوں کی ذات پر، ملاقاتیہ شریف والے بھی دیکھ جہاں اندھیرا ہے تو آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے مرید جا کے شادی کر لیں۔ کہا حضور 55 سال ہوئے، تو کیا ہوا، شادی کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تیری پیٹھ میں دین کی امانت دیکھ رہا ہوں، دین کی امانت دیکھ رہا ہوں، شادی کر لے تاکہ وہ دین کی امانت مصطفیٰ کے غلاموں کو مل جائے۔ پیر کے حکم پر جب میرے پیر نے آ کر شادی کی ہے تو جلال میں آ کر کے اس جہالت کے اندھیرے میں جینے والوں کو محمود صاحب کی شکل میں ایک ہیرا، ایک دین کا چراغ عطا فرما دیا ہے۔ جو وہ چراغ یہاں پر دورے کیے ہیں،
اللہ اکبر. اس دوروں کی آج یہ برکتیں ہیں، چہروں پر داڑیاں، سروں پر ٹوپیاں، اور گاؤں گاؤں میں ایسی محفلیں سج رہی ہے. یہ اس مرد کلندر کے دوروں کا صدقہ ہے، ان کا یہ فیض ہے. تو اس فیض کو مانے، ہم ماننے والے ہیں. ہم تو ان کے نام پر تڑپ کر کے سبحان اللہ کہنے والے ہیں. جس طرح تڑپ کر سبحان اللہ کہتے ہیں، اسی طرح تڑپ کر کے جو بزرگ نے دوروں میں ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کر دے. انشاءاللہ عمل کرنا کام ہمارا رہے گا، اور کامیابی دینا رب الانام کا کام رہے گا. مولا کی بارگاہ خیر میں دعا رب قدیر جو ذکر خیر کیا، اس بولنے میں جو خطائی ہے وہ معاف عطا فرما، جو صحیح بات تیری بارگاہ میں پیش مولا کریم قبول عطا فرما. سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. پھر جتنے حاضرین ہیں مولا کریم تمام حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. ذکر پاک فیضان سے مولا مرحوم کے والد صاحب کی بے حضرت شفیع محمد کے مرحوم والد صاحب کی بے حساب مغفرت عطا فرما دے.